بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بھی کچھ نئے اہم ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سڈنی حملے میں ملوث ساجد اکرم کے حوالے سے کہ ان کا بھارتی پاسپورٹ سامنے آ گیا ہے. کیا اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے؟ کیا بھارت کو پہلے سے ان کی شہریت کا علم تھا؟ اور بھی ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بہن, اللہ کا کرم الحمدللہ. سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ سڈنی حملے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس میں ملوث جو ساجد اکرم ہیں ان کا بھارتی پاسپورٹ سامنے آ گیا ہے. بھارت ویسے تو بڑا واویلا مچاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کو اس سے پہلے ان کی شہریت کا علم تھا یا اس کے پیچھے کیا عناصر کار فرما ہے؟ بھارت کو صرف یہ پتہ چلا تھا کہ بندے کا نام مسلمان ایسے ہی اور اس نے ساجد اٹیک سے کر انہوں نے دیا. کنفرم کر انہوں نے لیا کہا ساجد ہے تو ہی مسٹ بی فرام پاکستان. بے شک پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا. دنیا کو تو پتا تھا کہ سڈنی میں اٹیک ہوا, ایسے ہی لیکن واویلا مچا کے دھرندر کی طرح پوری دنیا کو بتانا کہ سڈنی میں اٹیک ہوا ہے, ایکشن لے, انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں مر گئی ہے, پاکستان ملوث ہے. اینڈ میں پتہ چلا وہ تو بندہ اپنا نکلا. اب ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا تھا بھارت کہ ایک تو وہ پاکستان پہ ڈالے, دوسرا وہ اسلاموفوبیا والا معاملہ پھر پھیلائے دنیا میں. دونوں چیزوں میں ناکام ہو گیا. ایک طرف سے بھارت درست ہے کہ بندہ پاکستانی تھا, بندہ حیدرآباد سے تھا, حیدرآباد دکن سے, اور حیدرآباد دکن ہمارا علاقہ ہے. انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, پاسپورٹ انڈیا نے دیا ہوا تھا, ویزا ان لوگوں نے دیا ہوا تھا. اگر تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی ہے تو پھر حیدرآباد دکن ہمیں واپس دے دو, جو کہ 1947 میں ہمیں جونا گڑھ کے ساتھ ملنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں پچھلے 2 دنوں سے میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں آتنکی کاروائیاں ہوتی ہیں, دہشت گردوں کی کاروائیاں ہوتی ہیں, وہ مسلمان کرتا ہے. 2 گھنٹے پہلے سڈنی میں اٹیک ہوتا ہے, 20 بندے مر جاتے ہیں, پوری دنیا پہ واویلا مچتا ہے. دہشت گردی کا اٹیک تھا, ہم مذمت کرتے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد غزہ میں اسرائیل بمباری شروع کر دیتا ہے. BBC سائلنٹ, CNN سائلنٹ, سارے خاموش, فاکس نیوز سائلنٹ, ٹویٹر سائلنٹ, پوری دنیا خاموش. کسی کو نظر نہیں کسی کو نہیں نظر آ رہا. کب سے 60,000 بچے شہید ہو گئے, کسی کو نظر نہیں آ رہا. اب مجھے یہ بتائیں, دنیا میں یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے زانسٹ کی جانب سے اور ایکسٹریمسٹ جو نان بلیورز ہیں یا نان مسلمز ہیں ان کی جانب سے کہ جہاں دہشت گردی ہوتی ہے مسلمان ہوتا ہے. بے شک. کیا عمر مختار کی پھانسی کسی مسلمان نے اسے لگائی؟ کیا بابری مسجد کا حملہ کسی مسلمان نے کیا؟ کیا افغانستان پہ مدر آف آل بام کسی مسلمان نے پھینکا؟ کیا عراق میں بہنوں کو ان کے بھائیوں کے سامنے ان کی عصمت دری مسلمانوں نے کی؟ کیا ایران پر اٹیک مسلمانوں نے کیا؟ کیا لیبیا پہ اٹیک مسلمانوں نے کیا؟ کیا سیریا پہ اٹیک مسلمانوں نے کیا؟ کیا لیبنان پہ اٹیک مسلمانوں نے کیا؟ ناٹ ایٹ آل. ڈرون اٹیک پاکستان میں جو ہوتے رہے کیا مسلمانوں نے کیے؟ کیا آپ کے فلسطین میں, غزہ میں اور سینٹرل افریقن ریپبلکس میں جو اٹیک ہوتے رہے وہ مسلمانوں نے کیے؟ کیا جو سیاہ فام لوگوں کے, بلیک لوگ جو تھے ان لوگوں کی موب لنچنگ جو ہوتی رہی پورے ویسٹ میں, پورے افریقہ میں, کیا مسلمانوں نے کی؟ کیا وائٹ سپرمیسی کی جتنی بھی کیمپینز چلی دنیا میں وہ مسلمانوں نے چلائیں؟ یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا, لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ مسئلہ ایک اور ہے جو آج ہم لوگوں نے میری بہن بتانا ہے اپنے مسلم امہ کو کہ تمہارا میڈیا کمزور ہے, بے شک, تمہارا نیریٹو بلڈنگ کمزور ہے, تمہارا سوشل میڈیا کمزور ہے. یو پیپل آر دیٹ مچ ڈیفینسو کہ تم لوگ اپنے نیریٹو کو صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کر پاتے. تم لوگ اپنے دین کا ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاتے. دنیا میں جہاں پر جائیں, یو فرام پاکستان اور یو آر یو مسلم, مسلمان کہنے سے اپنے آپ کو شرمسار ہوا ہوا ہے. ایسے ہی بھائی کیوں؟ یو مسلم, یو مسٹ بی اے ٹیررسٹ. اچھا نہیں, وہ مسلمان تو ہوں لیکن دہشت گرد نہیں ہوں. اس طریقے کا جواب آ رہا ہے. 9/11 کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, آج امریکنز خود کہہ رہے ہیں انہوں نے خود کیا. دنیا کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے مسلمان کے نام پہ. مجھے یہ بتائیں کہ آج اوباما کے خلاف ٹرمپ جو کیمپین چلاتا ہے اس میں وہ خود بولتا ہے, جو ان کی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں یہ خود بولتے ہیں کہ داعش کو
آئیسس کو لانچ کرنے والا اوباما تھا. ایسے ہی. تو جتنے امریکن سولجرز اس جنگ میں مارے گئے, جتنے عام سیویلینز اس جنگ میں مارے گئے, جتنے عام مسلمان مارے گئے, ان کا ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں. الزام ریڈیکل اسلامک ٹیررزم, اس میں مودی صاحب بھی اٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے 12 ربیع الاول کے دن آپ بابری مسجد کو شہید کرنے والے مقام پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب ہم رام مندر بنائیں گے. سپریم کورٹ, عدالتیں تو آزاد ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی ہوں. آپ کی جوڈیشری اس حد تک ہندوتوا لابی کی ہے کہ آپ لوگ اس دن بھی اپنے خناس سے باز نہیں آتے. کوئی بندہ گائے کو ذبح کرے, آپ بندہ ذبح کر لیں. تو دہشت گرد کون ہوا؟ دہشت گرد تو وہ خود ہیں. یہی تو چیز آج ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنا سوشل میڈیا سٹرونگ کریں, اپنا نیریٹو بلڈنگ سٹرونگ کریں, اپنے ملک کو, اپنے مذہب کو دفاع آپ نہیں کریں گے, کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. شکوہ میں نا اقبال نے گلا دیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے, میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنایا. وہ کہتا ہے کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. اور پھر کہتے ہیں اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیری کسی نے بیت بھی کی نا ہم بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے, تلوار کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. پھر کہتے ہیں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور پھر قومیں گنواتے ہیں اللہ کو, کہتے ہیں اللہ بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی تورانی بھی, اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی, اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی, پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ ہم مسلمانوں نے. بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ پھر کہتا ہے اللہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. اور پھر گلا دیتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. یعنی ترقی کر گیا نیو یارک, کینیڈا, انگلینڈ, سیلاب ہم پہ آ رہے ہیں. اب جواب شکوہ اس ٹائم پہ تو مسلمانوں نے بھی کفر کے فتوے اقبال پہ لگا دیے کہ تم اس حد تک وید بھی, لیکن اب اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا ٹیپو, غزنوی, طارق, غوری, ایوبی, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. آج کا مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے, he is waiting for someone else کہ باہر سے کوئی آئے گا تو میری امداد. نہیں, تمہارے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے. build your narrative. اور کفر جتنا تمہارے خلاف سازشیں کرے گا اتنا تم مضبوط ہوگے. 9/11 کے فالس فلیگ کے بعد جتنی کیمپین مسلمانوں کے خلاف ہوئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ویسٹ کے لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. they started reading about Islam and they are now converting towards Islam. سب سے زیادہ fastest growing religion in Europe is Islam. So this is it. ایسے ہی ہے بے شک. اور اسی بات پہ تھوڑا سا آتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ باپ بیٹا دونوں جو ہیں وہ کسی منظم انٹیلیجنس نیٹ ورک خصوصاً را کے لیے کام کر رہے تھے یا اب اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تحقیقات ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا. اگر انڈیا نے فوراً اس چیز کو اپنے اوپر سے اس ملبے کو اتارنے کی کوشش کی, پروپیگنڈا سٹارٹ کیا, تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی وہی والی بات کہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا, لیکن ان کی نیشنلٹی بعد میں نکل آئی. ریکارڈ تو آپ اپنے ملک سے ضائع کر سکتے ہیں. انہیں مارنے والا نظر آیا, بچانے والا مسلمان تو نظر نہیں آیا نا. وہ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے, دنیا اپنے اینگل سے دیکھتی ہے چیزوں کو, ہم نے اپنے اینگل سے چیزوں کو دکھانا ہے. بے شک. مغربی میڈیا میں پاکستان مخالف بیانیے کو تقویت دینے کے لیے کچھ صحافی جو ہیں موجود ہیں, جیسے کہ یلدا حکیم کا کردار جو ہے وہ زیر بحث ہے. کیا کہیں گے آپ اس؟ I don't know who she is, لیکن جو بھی صحافی یا جو بھی سیاستدان, جو بھی بھگوڑا ملک کے خلاف بکواس کرتا ہے ملک سے باہر بیٹھ کر, اس کے لیے ایک ہی جملہ ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. بے شک مر جانا چاہیے, اور ہم بھی اسے کہتے ہیں کہ مر جانا چاہیے. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں BLA کے حوالے سے. شرم سے مر جانا چاہیے. یہ نہ کل کو یہ ہماری اس بیان کی بنیاد پہ
ازالم لے لیں. ایسے ہی ہے. BLA جو ہے وہ ویسے تو انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار بن کر سامنے آتے ہیں. دوسری طرف وہ تشدد کو جو ہے وہ مزاحمت کے نام پر جائز قرار دیتے ہیں. یہ وہی تشدد ہے جو مکتی بانی نے کیا تھا بہاریوں پہ. یہ وہی تشدد ہے لوگوں کی آنکھیں نکال دینا, ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دینا, بے شک, ان کو جلا دینا, فیملیز کو ایک دوسرے کے سامنے تشدد کرنا. یہ سارا کچھ انڈیا سے ٹریننگ لینے والی مکتی بانی نے کیا تھا اس دور میں بہاریوں کے ساتھ. اور بہاریوں کے ساتھ تو ظلم 3 بار ہوا. بیفور دا کریشن آف پاکستان ہوا, ہندو میجورٹی علاقوں میں ہوا. آفٹر دا کریشن آف پاکستان یہ ہوا کہ جو بہاری مشرقی پاکستان میں چلے گئے, مشرقی پاکستان بننے کے بعد ان کو ID کارڈ نہیں دیا گیا کہ تم بنگالی نہیں ہو, اور ان پہ زیادتی ہوئی. ہندوستانی فوج جب 71 میں داخل ہوئی انہوں نے ظلم کیا, اور پھر جو وہاں سے پاکستان آ گئے ان کو ہم نے ID کارڈ نہیں دیا. تو انفارچونیٹ سی بات ہے, اور یہ وہی ظلم BLA کر رہی ہے جو اس دور میں مکتی بانی کے غداروں نے اگرتلہ سازش کے بعد سٹارٹ کیا تھا. تو اس وقت تو چلیں وہ بہت دور کا معاملہ تھا اور ہمارے اپنے بھی کرسی کی ہوس میں بہت آگے جا چکے تھے, لیکن اب تو اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اب تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں تھے نا, اب ریاست ہے ایگریسو موڈ میں, اور اس نے اعلان کیا کہ وی آر گونا بی اے ہارڈ اسٹیٹ, تو دے ول پروو اٹ انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر تشہیر بھی کرتے ہیں انہی دہشت گردوں کی, اور پھر فیک پروپیگنڈے کرتے ہیں. بس کاؤنٹر نیریٹو پہ جو رول آپ لوگ پلے کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں یہ رول ہر پاکستانی کو پلے کرنا چاہیے. ہم لوگ جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ ناکافی ہے. ہر پاکستانی کو ہماری آواز بننا ہوگا. the least you people can do, you people are doing, alhamdulillah, but we need every Pakistani to raise voice for it. بس لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنی یوتھ کو ایک ہی پیغام بہن دینا چاہتا ہوں, پاکستان میں رہنے والوں پاکستان سے پیار کرو, اس سے وفا کرو. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اس کی عزت سے ہماری عزت ہے, اس کی بقا سے ہماری بقا ہے, اس کی سالمیت سے ہماری سالمیت ہے, اس کے مستقبل سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جن کی شناخت نہیں ہے نا وہ لوگ ان سے پوچھ لو. اور آزادی کی قدر ان سے پوچھیں جو اس وقت جو ہیں وہ آزادی کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور پاکستان کی بقا کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے, اور پاکستان ہماری آن بان شان اور ہماری پہچان ہے. اسی کے ساتھ براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.